السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں صدقے کے 11 بڑے فائدے بتانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت خاص معلومات ہے صدقے کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صدقہ خیرات ہم لوگوں کو خوب کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں ان لوگوں پر، لیکن صدقہ جو ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے سے بہت بڑے بڑے فائدے ہمیں زندگی میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج 11 بڑے فائدے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ صدقے کی آپ لوگوں کو عادت بنانی چاہیے، اور صدقے کی کوئی رقم اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی ہے کہ آپ کو 100 روپے ہی دینے ہیں، آپ کو 500 روپے ہی دینے ہیں، آپ کو اپنی انکم کا 10واں حصہ دینا ہے۔ صدقے کے لحاظ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنا دے سکتے ہو اتنا دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے کچھ صدقے کے فائدے سنے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ صدقے کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ اس لیے آج سنیے 11 بڑے بڑے فائدے جن کو آپ ذہن میں رکھیے اور صدقہ دینے کی عادت بنائیے۔ یہ 11 فائدے میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں تاکہ صدقہ دینے کا شوق ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ بڑے بڑے فائدے جب ہمارے ذہن میں ہوں گے تو صدقہ دینے میں ہمارا ہاتھ ٹائٹ نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1، صدقہ آفت اور مصیبتوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو صدقہ اس کو روک دیتا ہے یا اس مصیبت کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا چاہیے، نگیٹو نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے مان لیجئے آپ کو 100 روپے کا نقصان ہوا تو لوگ سوچتے ہیں یار 100 روپے کا نقصان ہو گیا، پر اس میں پازیٹیو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا پتا 100 روپے سے زیادہ میرا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے 100 روپے کا ہی نقصان ہوا۔ تو پازیٹیو سوچنا شروع کیجئے۔ تو پہلا فائدہ، صدقہ آفت اور مصیبتوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ مصیبت جاتی ہے صدقے سے، اس لیے جب کبھی کسی مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہو صدقہ دیجیے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے بھی صدقہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کوئی مصیبت نہ آئے، میں اس نیت سے صدقہ دے رہا ہوں۔ نیت کر کے اپنے پورے دن کا، پورے مہینے کا، پورے سال کا صدقہ دے رہا ہوں۔ نمبر 2، عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے صدقہ۔ عزت و آبرو پر آنچ آنے کا اندیشہ ہو تو صدقہ دیجیے۔ نمبر 3، ہر قسم کی بیماری کے علاج کے لیے صدقہ کافی ہے۔ صدقہ شفا کا کام کرتا ہے۔ دواؤں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے، لیکن دواؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیجیے۔ اس صدقے کی برکت سے بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتی دوا سے، تو صدقہ فائدہ دے دے گا۔ صدقہ دیجیے۔ 2 دوائیں چلیں گی پھر آپ کی ایک ساتھ، ایک تو ڈاکٹر والی دوا، ایک روحانی دوا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو فائدہ دے گی۔ تو تیسرا فائدہ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج صدقے سے ہوتا ہے۔ صدقہ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے مقدر میں موت لکھ دی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر مقدر میں موت نہیں ہے اور دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا ہے تو صدقہ دیجیے۔ آپ غریب ہو، 1 روپیہ دو، اللہ کے یہاں 1 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ یا لاکھ یا جتنے بھی نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، مال میں زیادتی اور برکت کا ذریعہ ہے صدقہ۔ مال میں برکت چاہتے ہو، صدقہ دو۔ کتنی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے شروعات کی تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہماری کمپنی کا جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 10%، اس کا 5% یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا۔ آج وہ کمپنیز آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، اتنا نفع ملا ان کو،
تو مال میں زیادتی اور برکت کا سبب ہے صدقہ۔ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہو تو اللہ سے نیت کر کے کہو کہ اللہ جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 2% تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے تو ایسے بھی دے دو، روز، ہفتے میں یا ہر مہینے میں، تو صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے۔ نمبر 5، صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور نواز، اس کی عمر میں برکت دے۔ نمبر 6، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ آپ کا دل سخت ہے، اللہ کے سامنے دعا میں آپ کو رونا نہیں آتا، آپ کا دل پتھر ہے، لوگوں پر آپ کو ترس نہیں آتا، صدقہ دیجیے، دل کی سختی کو صدقہ دور کرتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے صدقہ دیجیے۔ صدقہ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ بری موت کون سی ہوتی ہے؟ حادثے کی موت، کہیں پانی میں ڈوب کر مر جانا، آگ میں جل کر مر جانا، یعنی ایسی موت جو اچانک کی ہوتی ہے، اس کو بری موت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس موت کو پسند نہیں کیا گیا۔ اچانک سے موت آتی ہے تو اس میں انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو حادثے کی موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ کہیں سفر پر جا رہے ہو، آج کل تو پتہ ہی نہیں کب کیا حادثہ پیش آ جائے، اس لیے روزانہ صدقہ نکالو، تو صدقہ حادثے کی موت سے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے صدقہ۔ قبر کے اندر کی آگ سے بچائے گا صدقہ، اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے والے کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، تو قبر کا عذاب اور جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ نمبر 10، قیامت کے دن جس کے اوپر جو صدقہ ہوگا وہ سایہ بن جائے گا۔ صدقہ دینے والے کے اوپر جو شخص اپنی زندگی میں خوب صدقہ دیتا ہوگا تو آخرت کے دن جب سورج بہت قریب آ جائے گا، ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی اتنی ہوں گی، اس وقت کی پریشانی کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، تب صدقہ دینے والے کے سر پر صدقہ سایہ بن کر چھا جائے گا، اور اس کو دھوپ کی تکلیف اور آخرت کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر تازگی ہوگی۔ نمبر 11، صدقہ مرحوم کے لیے تحفے کا کام کرتا ہے۔ جو آپ کے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہو تحفے میں، محبت میں، تو ان کی طرف سے صدقہ دیجیے۔ صدقہ ان کو پہنچتا ہے اور مرحوم کے لیے تحفے کا کام کرتا ہے، گفٹ کا کام کرتا ہے، تو صدقہ دیجیے اپنے عزیز مرحوم کے نام سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں، یہ 11 فائدے ہیں بہت خاص جو میں نے آپ لوگوں کو پیش کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں۔ آپ لوگ صدقہ دینے کی عادت بنائیے، اپنے بچوں سے صدقہ دلوائیے۔ یہ سارے فائدے ذہن میں رکھ کر نیت کے ساتھ آپ کو ان میں سے جس بھی بات کی ضرورت محسوس ہو اس چیز کی نیت سے صدقہ دیجیے، انشاءاللہ اس چیز میں صدقہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دعاؤں کی گزارش ہے آپ سبھی سے، اس معلومات کو اوروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔